بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، آج میں 11 شعبان ہے، میں ری یونین فرانس میں ہوں، 15 شعبان کی محفلیں پڑھنے آیا ہوا ہوں، تو 14 شعبان کی رات، نیمہ شعبان کے جو ایک امپورٹنٹ نائٹ آنے والی ہے، اس کے بارے میں مجھے بولنا ہے۔ یہاں کی ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار 15 شعبان۔ اس رات کے اعمال، اس رات کی امپورٹنس 5 یا 6 منٹ بولوں گا، اور وہ رات اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے، تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے، سب سے بڑی رات آنے والی ہے، یہ بگ نائٹ۔ اس رات کا ویٹ کرنا، اس رات کا انتظار کرنا، اور اس رات میں اپنی ساری جو اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس آنے والی ہیں، یہ ہمارے امام کے ذریعے وہ ہم کو ملنا ہے۔ پوری دنیا میں وہ رات مانی جاتی، ہم یہ سمجھتے کہ یہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی عید نہیں ہے، بلکہ یہ زمانے کے امام کی ولادت کی برکت سے سارے مرحومین کے درجات کو بلند ہوتے۔ وہ ایک رات مردوں کی عید نہیں ہوتی۔ اگر ہم روز اپنے مرحوم کے لیے عید کر سکتے، اگر آپ ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجیں گے تو کوشش یہ کرو کہ اس رات کو اپنے مرحومین کو بھی یاد کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی صحیح کرنا ہے۔ کمنگ ایئر کا پورا بجٹ آپ کو ملے گا، واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو آسک یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ۔ اس میں سب سے پہلے یہ کرنا کہ مغرب کے بعد غسل کرنا، غسل کی نیت کرنا کہ میں غسل کرتا ہوں نیمہ شعبان کے لیے، شب ولادت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف قربۃ اللہ۔ پھر غسل ایک کرو، نیتیں کئی کر سکتے، پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں، آج ولادت امام زمانہ کی رات ہے تو سلامتی امام زمانہ کی دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں قربۃ اللہ۔ غسل کی نیت کرو تیسری کہ میں غسل کرتا ہوں، امام زمانہ کا ظہور کی تاریخ ہے 15 شعبان، ایک تاریخ 4 ڈیٹس میں، ایک ڈیٹ 15 شعبان بھی ہے، 25 ذوالقعدہ ہے، 23 رمضان ہے اور عاشورہ۔ تو 15 شعبان کو اس رات میں یہ دعا کرنا غسل کر کے کہ میں غسل کرتا ہوں امام زمانہ کے ظہور ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربۃ اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے قربۃ اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے قربۃ اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے قربۃ اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں سارے مومنین و مومنات کے حق میں دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں نیمہ شعبان قربۃ اللہ۔ اس طرح ایک اور بھی کئی بڑی لسٹ ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا، آپ لسٹ میں لکھ لو، لکھ کے نیتیں کرو، اس کے بعد شاور کے نیچے آؤ اور آ کر واجب غسل کی طرح یہ غسل کرو۔ آپ غسل میں جیسے ہی آپ کے سر پہ پانی آیا اور پانی سر سے آپ کی پوری باڈی سے ہوتے ہوئے نیچے ٹو تک گیا، تو آپ کے جسم کا میل نہیں گیا، بلکہ اللہ آپ کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یو ول فیل ریئلی لائٹ۔ یہ ایک غسل تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتا۔ اس کے بعد اس رات میں سب سے پہلے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج کی رات عطا کی۔ ہو سکتا ہم بیمار ہو جاتے، ہو سکتا ہم کو موقع نہیں ملتا، ہو سکتا ہم مر جاتے، تو پہلا شکر اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے نیمہ شعبانہ اتنی عظیم رات، میرے سید و سردار کی ولادت کی رات ہے، برتھ ڈے نائٹ ہے، اس کو تو نے مجھے دیا حاصل کرنے کے لیے۔ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد وہ جو نیمہ شعبان کی نماز ہے، سب کتابوں میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا، جو دوسری چیزیں آپ کو بتانا ہے امپورٹنٹ جو کرنا ہے وہ تو آپ کو ہر کتاب میں ملے گی۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھنا کہ اللہ میرے امام کو، اپنے محبوب ترین بندے کو، اپنی آخری حجت کو تو سلامت رکھ۔ یہ 2 رکعت نماز سلامتی ہے امام زمانہ۔ امام کی وہ آپ سلامتی کی دعا کریں گے تو امام آپ کے حق میں سلامتی کی دعا کرے گا۔ آپ سارے میجر ڈیزیز سے، ساری بیماریوں سے انسان بچ سکتا اگر امام ہمارے حق میں دعا کرے۔ اس رات کا بہترین گفٹ یہ کہ آپ امام کے حق میں دعا کرنا، ان کی سلامتی کی دعا کرنا، تو پورا سال آپ کو سلامتی کے ساتھ آپ رہیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ نماز پڑھو، اور ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
تسبیح بی بی زہرا ضرور سلام اللہ علیہ ضرور پڑھنا، اس لیے کہ تسبیح جو ہے وہ قبولیت نماز ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری دادی کی تسبیح تمہاری نماز کو قبول کرائے گی، اور یہ تسبیح سے ہماری عبادت، ہماری نمازیں قبول ہوں گی. ہارڈلی اٹ ٹیکس 1 منٹ، لیکن ڈونٹ مس دا تسبیح. تسبیح ہر نماز کے ساتھ تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پڑھو، اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا کہ پروردگار کہ یہ نماز. اس کے بعد نماز 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے مغفرت سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے. اٹس ویری سمپل نماز. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں نیمہ شعبان 2 رکعت مغفرت والدین، اس میں آپ کے دادا دادی نانا نانی پوری آپ کی فیملی آ جائے گی. اس میں سمپل نماز ہے، 1 الحم 1 مرتبہ سورہ خل، اور 1 الحم 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ نماز پڑھو پھر تسبیح پڑھو. میں تیز اس لیے جا رہا کہ وقت میں چھوٹے سے چھوٹا کرنا چاہتا اس کلپ کو. 2 رکعت مرحومین کے اپنے رشتہ داروں کی نماز، اس کے بعد 2 رکعت ہدیہ میت نماز پڑھو. حیات القلوب میں علامہ مجلسی کہتے کہ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جیسی نماز ختم ہوگی 70,000 رحمت کے فرشتے تمہاری خبر پہ جائیں گے. نیت کرو کہ میں 2 رکعت ہدیہ میت کی نماز نیمہ شعبان میں پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. یہ نماز کا طریقہ 1 مرتبہ الحم 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 1 الحم 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل نمازیں ہیں، لیکن یہ نماز تمہاری ڈیسٹینی کو، تمہارے مرحومین کی تقدیر کو بدلے گے. مردوں کی رات ہے نا، تو مردوں کے لیے آپ 2 نمازیں پڑھ رہے، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، 2 رکعت شکر، 2 رکعت ہدیہ میت، 2 رکعت مغفرت والدین، جس میں پورا خاندان آ گیا. اس کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھنا. اس کے بعد 2 رکعت یہ نماز ضرور پڑھنا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ہے، جو مسجد جمکران، مسجد سیلا اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی. یہ نماز 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولنا. یہ بھی ویری ایکسٹرا آرڈنری نماز. یہ نماز کین چینج یور لائف، کین چینج یور ڈیسٹینی، کین چینج یور ہول لائف کو چینج کر سکتی ہے آپ کو نماز کو. یہ ایوری ٹیوزڈے بھی پڑھنا ہے، لیکن نیمہ شعبان حاجت کی نیت کرنا کہ میں 2 رکعت نماز حاجت نیمہ شعبان پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. الحم کے الحم پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھو. سورہ پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 ٹائمز، اور جب سجدے میں جانا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، دونوں سجدوں میں 7 ٹائمز پڑھنا. پہلی رکعت میں بھی سیم ہے، دوسری رکعت میں بھی سیم ہے. اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ زیارت امام حسین پڑھو. لیکن زیارت امام حسین پڑھنے سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ نماز اس رات کی نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. یہ ایکسٹرا آرڈنری نماز ہے. دنیا میں میں نے جہاں یہ نماز پڑھائی لوگوں کی لائف بدلی، بیماروں کو شفا ہو گئی، رزق کے دروازے کھلے، پریشانیاں دور ہوئی، لوگوں کی شادی جس کی نہیں ہوئی تھی وہ ہو گئی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت. اس لیے کہ یہ میں نے نہیں، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول یہ بولتے ہیں کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا جو جناب جعفر طیار سے کہا کہ جناب جعفر طیار سے کہا جنگ خیبر کی فتح کے اوپر جب جعفر واپس آئے تھے، کہا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی کو یہ تحفہ نہیں دیا، لیکن یہ تحفہ میری امت کو اللہ نے دیا تمہاری اس ذریعے سے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اگر اس کی حاجات پانی کے قطروں کے ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہوتے اتنی بھی حاجات ہوں گی تو یہ نماز کے بعد تمہاری حاجت پوری ہوگی. نیمہ شعبان کے اعمال میں یہ نماز لازم پڑھنا عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں وہاں یہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے زیارت امام حسین پڑھو. عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو یا اس دن کی مخصوص مولا حسین کی زیارت پڑھو اور گریا کرو. یہ نمازیں پڑھنے کے بعد صبح فجر کے وقت فجر کی نماز مس نہیں کرنا. فجر کے وقت 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو برتھ ڈے گفٹ دینا. برتھ ڈے گفٹ کیسا دیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 110 مرتبہ پڑھ کے زمانے کے امام کو صبح میں گفٹ دو. یہ بولو کہ مولا آج آپ کی برتھ ڈے ہے، مولا ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ صلوات کا تحفہ دے رہے. اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر بی بی نرجس خاتون کو اور 11 امام کو دینا، ان کی ماں کو اور ان کے بابا کو، کہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہے، آپ کے بیٹے کے صدقے میں ہمارے اعمال کو، ہماری دعا کو قبول کرو. اس کے بعد دعائے ندبہ فجر کے بعد، نماز کے بعد، صلوات کے بعد دعائے ندبہ پڑھو اور دعائے عہد پڑھو. انشاءاللہ آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی. اور میرے حق میں بھی میرے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا.